بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سیکنڈ لیفٹیننٹ عثمان لیاقت کے بارے میں بتاتی ہوں، جس کو اپنے دوست نے حسد کی بنا پر بے دردی سے قتل کر دیا۔ عثمان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس کے والد بہت غریب تھے، لیکن انہوں نے محنت کر کے اسے پڑھایا اور جناح کالج سے اس نے ایف ایس سی کے بعد اس نے ISS کا امتحان پاس کیا اور فوج میں چلا گیا۔ اور اب 9 اکتوبر کو عثمان پاکستان ملٹری اکیڈمی سے لانگ کورس ختم ہونے کے بعد پاس آؤٹ ہوئے۔ پاس آؤٹ کرنے کے بعد اس نے ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ یونٹ جوائن کرنا تھا، تو اس کو یونٹ جوائننگ سے پہلے چھٹیاں ملی کچھ، تو ان چھٹیوں میں اس نے گھر کا چکر لگایا۔ لیکن انہی چھٹیوں کے دوران 17 اکتوبر کو اس کی دیرینہ دوست محمد تصور نے اس کو سر پہ گولی مار کے قتل کر دیا، اور بعد میں اس کی لاش 24 اکتوبر کو تھل نہر سے برآمد ہو گئی۔ اچھا، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس عثمان کے والد کا نام رانا لیاقت ہے۔ تو رانا لیاقت کا کہنا ہے کہ بیٹے کی لاش پولیس اور آرمی کی کوششوں سے ملی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس کے دوست نے اس کو قتل کیا ہے صرف اور صرف حسد کی بنا پر۔ اسے میرے بیٹے سے حسد تھا، تو اس لیے اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا، اور اس جرم کا اعتراف اس نے پولیس کے سامنے بھی کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا بیٹا فوج میں افسر لگ گیا تھا، غریب آدمی کو کوئی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عثمان میرا بڑا بیٹا تھا اور اس سے مجھے بہت امیدیں تھیں، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ پولیس کے پاس جو FIR درج ہے، اس کے مطابق 17 اکتوبر کو سیکنڈ لیفٹیننٹ عثمان گھر سے حجام کے پاس جانے کے لیے نکلا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، جس پر اس کے والد نے پولیس اسٹیشن سے رجوع کیا۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ عثمان گھر سے نکلنے کے بعد اپنے دوست تصور سے ملا، اور CCTV فوٹیج میں بھی اسے اپنے دوست تصور کی بائک پر جاتے دیکھا گیا۔ پولیس نے شبے میں تصور کو حراست میں لیا اور پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ عثمان جو ہے وہ تصور کی موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور تصور پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور جب موٹر سائیکل عثمان چلا رہا تھا تو موقع پا کر تصور نے عثمان کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، اور پھر اس کے سر میں گولی مارنے کے بعد اس کی لاش کو تھل نہر میں پھینک دیا۔ اب عثمان کے والد کا دعویٰ ہے کہ تصور نے حسد کی وجہ سے قتل کیا، کیونکہ عثمان فوج میں افسر بن گیا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے قتل کی کوئی ٹھوس وجہ تاحال سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ کیس آرمی کی زیر نگرانی ہے، اس لیے پولیس بھی ابھی کوئی خاص تفصیلات نہیں دے رہی، وہ گریز کر رہی ہے تفصیلات بتانے سے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ عثمان نے 19 اکتوبر کو جوائننگ کرنی تھی، لیکن 17 اکتوبر کو اس کا قتل کر دیا گیا۔ اچھا، ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد جب عثمان گھر پہنچا تو اپنی والدہ کو گھر کے صحن میں پریڈ کر کے دکھا رہا تھا، اور جب وہ پریڈ کر کے دکھا رہا تھا تو ماں کو بہت خوشی ہو رہی تھی، تو ماں نے اس خوشی میں ویڈیو بنا لی، اور وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ جو تھا اس نے جو پریڈ دکھائی ہے وہ عثمان کا پاسنگ آؤٹ کے بعد اپنی ماں کو آخری الوداعی سلام ثابت ہوا۔ اور اب عثمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں آرمی آفیسرز، DC بھکر، سیاسی قیادت اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میں سوچتی ہوں یہ حسد، بغض، کینہ ہماری قوم کو تباہ و برباد کر دے گی۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس سے انسان خود بھی جلتا ہے اور سامنے والا بھی جل جاتا ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں ایک نجی میڈیکل کالج سے منسلک جناح انٹرنیشنل ہسپتال میں بیک وقت 7 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن اب بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ ان 7 میں سے 6 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ 5 بچے جناح انٹرنیشنل ہسپتال میں، جبکہ ایک بچہ ایوب ٹیچنگ ہسپتال کی بچوں کی نرسری میں ہلاک ہوا ہے۔ بچوں کے والد قاری یار محمد نے بتایا کہ بچوں کی پیدائش کے 24 گھنٹے کے بعد ایک بچہ دم توڑ گیا تھا، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد دوسرا بچہ دم توڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ایک ہی رات میں 3 بچے ہلاک ہوئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ جب صرف 2 بچے زندہ بچے تو ہم لوگوں نے شور شرابہ ڈالا تو ہمیں بتایا گیا کہ بچوں کو پیمز ہسپتال اسلام آباد پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ پیمز ہسپتال اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ پھر بتایا کہ بچوں کو ایبٹ آباد ہی کے ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ قاری یار محمد نے مزید کہا کہ پھر ہم لوگ ایوب ٹیچنگ ہسپتال منتقل ہوئے جہاں پر ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ اب ایک بچہ ہمارا زندہ ہے جو کہ وینٹیلیٹر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ 5 بچوں کو وینٹیلیٹر کے بغیر رکھا گیا ہے اور وہ مستحکم ہے، جبکہ جس بچے کو پہلے دن سے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا وہ آج بھی وینٹیلیٹر پر ہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کی ماں کو ہم لوگوں نے صرف 2 بچوں کی ہلاکت کا بتایا ہے اور اس کو ابھی بھی یہ نہیں پتہ کہ اس کا صرف ایک بچہ زندہ ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہم اللہ اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو بچہ زندہ بچہ ہوا ہے اس کو محفوظ کرنے اور علاج معالجے کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جناح انٹرنیشنل کی انتظامیہ نے 5 بچوں جبکہ ایوب ٹیچنگ ہسپتال کی انتظامیہ نے 1 بچے کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور جناح انٹرنیشنل ہسپتال کی انتظامیہ نے تو ابھی تک اپنا کوئی موقف نہیں دیا، لیکن ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والا بچہ پری میچیور تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف بچہ پری میچور تھا بلکہ اس کا وزن بھی کم تھا جس کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد کے نرسری وارڈ کے ماہر ڈاکٹر اکرام کے مطابق پاکستان میں ایسے پری میچور بچوں کے ہلاک ہونے کی شرح 32% ہے، اور اگر جڑواں بچے پری میچور پیدا ہو جائیں تو ان کے ہلاک ہونے کی شرح اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر 2 سے زائد بچے پری میچور پیدا ہو جائیں تو ان کے ہلاک ہونے کی شرح اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرت کا نظام ہے کہ بچہ دانی میں ایک ہی بچے یا پھر کچھ حالات کے اندر ایک سے زیادہ یعنی جڑواں بچوں کو مکمل خوراک مل سکتی ہے، لیکن اگر یہ بچے جڑواں سے بھی زیادہ ہوں تو ان کو مکمل خوراک ملنا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر وہ پری میچور بھی ہوں تو پھر وہ انتہائی خطرے کا شکار رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرام نے مزید کہا کہ پاکستان میں عموماً 34 ہفتے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پری میچور ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پری میچور، کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر 7 پری میچور بچے پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے زندہ رہنے کی امید کم ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 34 ہفتوں سے پہلے کے پری میچور بچوں کا وزن کم ہوتا ہے، ان کے پھیپھڑے پوری طرح تیار نہیں ہوتے، ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر 7 بچے 34 ہفتوں سے پہلے پیدا ہو جائیں، پری میچور پیدا ہو جائیں، تو یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو 7 بچے پیدا ہوئے ہیں یہ 30 ہفتوں کے تھے، ان کا وزن 1 کلو تھا جو کہ انتہائی کم تھا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں 24 ہفتوں کے بچوں کو بھی انتہائی نگہداشت میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسے بچوں کو بالکل ماں کے پیٹ کی طرح رکھا جاتا ہے، اور اس انتہائی نگہداشت پر صرف ایک نرس اور ایک ڈاکٹر تعینات ہوتے ہیں۔ ایک انکیوبیٹر میں ایک بچہ رکھا جاتا ہے، دوسرے کسی بچے اور فرد کو نزدیک آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر ایوب میڈیکل کمپلیکس میں صرف 3 انکیوبیٹر ہیں، اور بعض اوقات ایک انکیوبیٹر میں 3 یا 4 بچے رکھے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات زیادہ رش ہونے کی وجہ سے نو مولود جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی انفیکشن لے لیتے ہیں۔ اینی ویز، میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔